دوستو، بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، صرف ایک بیٹی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بڈھا مرتا ہی نہیں ہے تو مال کی لالچ میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں، قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے اچھے لوگ ان کے جھگڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے۔ کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر شور مچانے لگ گیا کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخر کار ان قلعے والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا مطالبہ کیا تو انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ ڈٹا رہا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو ملا کر ان سے لڑنے لگا۔ یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بڑھیا ہے نہ بچہ ہے، جوان عمر کی ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت ایسی گائے تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیں کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ وحی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، ہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں اترتی جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے، حضرت ایسی گائیں تو بہت سی ہے، کوئی اور ممتاز وصف بیان فرمائے۔ وحی نازل ہوئی کہ وہ کبھی حل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک ہے، یک رنگی ہے، کوئی داغ دبا نہیں۔ جو وہ سوالات بڑھاتے گئے، حکم میں سختی ہوتی گئی۔ اب ایسی گائے ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرمانبردار تھا۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کے گائے ڈھونڈنے نکلے تو اس لڑکے کے علاوہ کسی کے پاس گائے نہیں پائی، تو بنی اسرائیل نے اس ایک گائے کے بدلے 2 گائیاں دینے کو کہا تو لڑکے نے منع کر دیا۔ پھر 3 گائے کے بدلے کہا تو لڑکے نے پھر منع کر دیا، یہاں تک کہ 10 گائیں کے بدلے میں مانگا، لیکن لڑکے نے پھر بھی منع کر دیا۔ تو آخر کار تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ لڑکا جو مانگ رہا ہے اسے دے دو اور گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنے گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی۔ جبکہ یہ بہت محتاج تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کے ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ زندہ ہو گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرا مال لے لے اور میری لڑکی سے نکاح کر لے۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا اور بنی اسرائیل میں جو جنگ ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر دیا۔